بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلامک سٹوریز ود قادری یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے اور ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اور ان سب نے کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا عیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپ کر کرتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہوگا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جو کچھ کھانا چاہتے ہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے بہکا کر انہیں وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، اور جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں، اور جو انکار کرے گا ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ پھر فرمایا، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا فرمایا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، تو جب میں اسے پورا بنا دوں گا اور اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تو تم سب اس کے سامنے سجدہ کرو گے۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میں اسے نہیں سجدہ کروں گا کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تم جنت سے نکل جاؤ اور تم ظالموں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان ناموں سے مراد عام روزمرہ استعمال کے نام ہیں جنہیں لوگ عموماً جانتے ہیں، مثلا انسان، حیوان، زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور گدھا وغیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ کاش ہم کسی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرائیں، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ 4 لحاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا۔ دوسرا، ان میں اپنی روح پھونکی۔ تیسرا، فرشتوں سے انہیں سجدہ کرایا۔ چوتھا، اور انہیں تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ جب جنات نے زمین پر فساد برپا کیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین میں بھیجا، جنہوں نے کچھ جنات کو قتل کر دیا اور کچھ کو جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ اس وقت ابلیس کو قیدی بنا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا، اور وہیں پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس پہلے آسمان میں تھا، پھر وہاں سے اتار دیا گیا۔ اس نے اطاعت و فرمانبرداری سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقام حاصل کیا تھا، ایک سجدے سے انکار اور تکبر و حسد کی وجہ سے اسے کھو دیا اور ذلیل کر کے زمین میں اتار دیا گیا۔ قرآن پاک کی آیات سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے
تو حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا۔ وہ وہاں اکیلے رہتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ ایک روز جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ حوا علیہ السلام تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے راحت و سکون کے لیے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ انہوں نے پھر دریافت کیا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا تمہیں سکون پہنچانے کے لیے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا علمی امتحان لینے کے لیے ان سے پوچھا کہ اے آدم ان کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا حوا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس کا نام اس لیے حوا رکھا گیا کیونکہ اس کی تخلیق زندہ انسان سے ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، پھر اس جگہ کو گوشت سے بھر دیا گیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے معلوم ہوتی ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ ایک اور دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر و بلائی سے پیش آؤ، بلا شبہ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے تم عورتوں کے لیے خیر و بلائی سے پیش آؤ۔ تو دوستو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا پارٹ 1 ہے۔ پارٹ 2 سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پہ بھی پریس کریں تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اور آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کر سکیں۔ تو دوستو آج کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔